السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس دنیا میں جتنے بھی انسان رہ رہے ہیں وہ دو حالتوں میں رہتے ہیں، یا تو مقیم یا مسافر۔ اور مقیم اور مسافر ان دونوں کی نمازوں میں کچھ فرق ہوتا ہے، ان کا جاننا ضروری ہے۔ اگر لا علمی کی بنا پر کسی کو نہیں پتہ اور وہ نمازوں کو پڑھ رہا ہے تو اس کی نمازیں درست نہیں ہوں گی۔ تو یہ جاننے کے لیے کہ مسافر اور مقیم کی نماز میں کیا فرق ہے، اس سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ مقیم اور مسافر کسے کہتے ہیں۔ تو مقیم تو اس شخص کو کہتے ہیں جو انسان اپنے رہائشی مکان پر رہ رہا ہو، یعنی جہاں وہ پیدا ہوا وہاں رہ رہا ہو، یا دوسری چیز یہ کہ جہاں پیدا نہیں ہوا ہے وہاں نہیں رہتا بلکہ دوسری جگہ مکان لے کر کہیں شفٹ ہو گیا۔ مثلا کوئی یو پی میں پیدا ہوا اور دہلی میں مکان لے کر شفٹ ہو گیا، دہلی میں رہنے لگا، تو وہ شخص کیونکہ اب اپنے رہائشی مکان پر ہے وہ بھی مقیم ہے۔ یا اسی طرح کوئی اس جگہ پر نہیں رہتا جہاں وہ پیدا ہوا، نہ ہی کہیں مکان لے کر شفٹ ہوا، بلکہ وہ کہیں کام کرنے کے لیے گیا ہوا ہے اور وہاں رہ رہا ہے، تو وہ جہاں کام کرتا ہے وہاں رہ رہا ہے، وہی اس کا رہائشی مکان کہلائے گا اور وہ مقیم کہلائے گا۔ اس کے برخلاف مسافر وہ کہلاتا ہے جو سفر شرعی کی مقدار کو طے کر دے۔ سفر شرعی کسے کہتے ہیں؟ تو سفر شرعی یہ ہے کہ انسان اپنے رہائشی مکان سے 78 کلومیٹر دور چلا جائے، اتنا فاصلہ کوئی طے کر لے تو مسافر کہلاتا ہے، مسافر شرعی، جس کی بنیاد پر اس کی نماز میں کچھ فرق، کچھ تبدیلیاں، کچھ چینجنگ آ جاتی ہیں۔ دوسری چیز یہ کہ اگر اس نے 78 کلومیٹر سے کم مقدار کا سفر کیا، مثلا 70 کلومیٹر کا سفر کیا، تو وہ شخص مسافر شرعی نہیں کہلائے گا اور اس کی نماز میں کوئی فرق نہیں آئے گا، وہ ویسے ہی نماز پڑھے گا جیسے اپنے گھر پر پڑھتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بات کہ اگر کسی نے 78 کلومیٹر کا سفر تو طے کر لیا لیکن اس کی نیت وہاں پر 15 دن یا اس سے زیادہ رہنے کی ہے، تب بھی وہ نماز جو پڑھے گا پھر ویسے ہی پڑھے گا جیسے اپنے رہائشی مکان پر پڑھتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو مثال میں یہ بتلایا کہ رہائشی مکان وہ بھی کہلاتا ہے جہاں آدمی کام کرنے کے لیے جائے اور وہاں رہنے لگے۔ تو اگر کوئی شخص 78 کلومیٹر کی مقدار مسافت کو طے کر لیتا ہے لیکن وہاں 15 دن یا اس سے زیادہ اس کے ٹھہرنے کی نیت ہے اور وہاں رہ رہا ہے، تو پھر وہ اس کا رہائشی مکان ہے، پھر وہاں پر اس کی نماز ویسے ہی ہوگی جیسے اپنے گھر، اپنے رہائشی مکان پر پڑھتا ہے۔ اب یہ جان لیں کہ مسافر کی نماز میں فرق کیا ہے۔ تو مسافر کی نماز میں تھوڑا سا فرق ہے، وہ یہ کہ اس کی ہر 4 رکعت والی فرض نماز 2 رکعت ہو جاتی ہے۔ مثلا ظہر کی رکعت 4 ہیں جو وہ اپنے گھر پر پڑھتا ہے، لیکن اب جب وہ سفر میں ہوگا یعنی مسافر ہوگا، یعنی 78 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر چکا ہوگا اور 15 دن سے کم اس کے وہاں رہنے کی نیت ہے، تو وہ وہاں جا کر 4 رکعت ظہر کے بجائے اگر تنہا نماز پڑھے گا تو 2 رکعت پڑھے گا، لیکن اگر جماعت کے ساتھ پڑھے گا، امام کے پیچھے پڑھے گا، تو امام جتنی پڑھائیں گے وہ اتنی ہی پڑھے گا۔ ایسا نہ کرے کہ امام صاحب 4 رکعت پڑھا رہے ہوں اور یہ 2 رکعت پڑھ کر اپنا سلام پھیر کر چل دے، بلکہ وہاں پر امام کی اقتدا کرے گا۔ اگر امام 4 رکعت پڑھائیں گے تو یہ 4 پڑھے گا۔ فرق تب ہے جب انسان تنہا نماز پڑھے، یعنی ظہر کی اگر گھر میں نماز پڑھتا ہے تو 4 رکعت ہے، اور اگر مسافر ہونے کی حالت میں نماز پڑھتا ہے اور اکیلے نماز پڑھتا ہے تنہا، تو پھر ظہر کی 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت پڑھے گا۔ ایسے ہی عصر کی نماز 4 رکعت ہے، لیکن اگر کوئی مسافر ہے اور تنہا نماز پڑھتا ہے تو پھر وہ 2 رکعت پڑھے گا۔ اسی طرح عشاء کی نماز 4 رکعت ہے، لیکن اگر کوئی مسافر ہے اور تنہا نماز پڑھتا ہے تو 2 رکعت نماز پڑھے گا، اور اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو امام صاحب جتنی رکعت پڑھائیں گے امام صاحب کی اقتدا کرے گا اور اتنی ہی نماز پڑھے گا۔ فرق تب ہے جب انسان تنہا نماز پڑھتا ہے۔ تو مسافر کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 کہ 78 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر چکا ہو، پہلی شرط۔ دوسری شرط یہ ہے کہ 15 دن سے کم اس کے رہنے کی نیت ہو، تب وہ مسافر کہلائے گا۔ اگر کسی شخص نے سفر کیا لیکن وہ سفر 78 کلومیٹر سے کم ہے تو پھر وہ مسافر نہیں کہلائے گا۔ اسی طرح سفر تو کیا اور وہ 78 کلومیٹر یا اس سے زیادہ ہے، لیکن اس کے وہاں ٹھہرنے کی نیت 15 دن یا اس سے زیادہ کی ہے، تو بھی وہ شخص جو ہے نماز جو پڑھے گا وہ پوری نماز ایسے ہی پڑھے گا جیسے نماز گھر پر پڑھتا تھا، یعنی ظہر کی 4 رکعت اس کے بدلے میں وہاں 4 رکعت پڑھے گا۔ 2 رکعت تب ہے جب وہ 78 کلومیٹر کا سفر طے کرے اور 15 دن سے کم اس کے رہنے کی نیت ہو۔ یہ تھا سفر کی نماز کے متعلق چند ایک مسئلہ۔ انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو اسی طرح مسافر کی نماز کے تعلق سے چند اور باتیں بھی بتلائی جائیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔